بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعفو عني يا عافيا عن المجرمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام معزز ناظرین کی خدمت میں حلول ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اپنی اطاعت عبادت کی توفیق کرامت فرما. سب سے پہلی تاریخ کی جو دعا ہے، یہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین. خدایا میرا روزہ اس دن میں روزے داروں کی طرح قرار دے. وقیامی فیہ قیام القائمین، اور میری نماز گزاروں کی نماز جیسی ہو. ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین. پروردگار مجھ کو ہوشیار کر دے غافلوں کی نیند سے. وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین، اور اے عالمین کے معبود ہمارے جرم اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. واعف عنی یا عافیا عن المجرمین، اور پروردگار اے گنہگاروں کے مجرموں کے خطاؤں کو نظر انداز کرنے والے ہماری بھی خطاؤں سے چشم پوشی فرما. ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، اس حوالے سے ایک مفصل روایت ہے کہ جس کو مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بحار الانوار میں، اور شیخ صدوق علیہ الرحمٰن اعمالی میں، اور مرحوم صاحب وسائل حراملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے وسائل الشیعہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ جس میں 30 دن کے ثواب بیان کیے گئے ہیں. پہلی شب کے حوالے سے جو ثواب بیان کیا گیا، جناب ابن عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ لو علمتم ما لکم فی شہر رمضان لزدتم للہ تعالی ذکرہ شکرا. اگر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں، تو تم پروردگار عالم کا مزید شکریہ ادا کرو گے، زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرو گے. اس کے بعد پیغمبر نے ثواب کو بیان کرنا شروع کیا کہ اذا کان اول لیلۃ من، ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کی یہی شب جس میں ہم موجود ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اس میں ہم حاضر ہیں. یہ شب کتنی عظیم ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ غفر اللہ لامت الذنوب کلھا. پروردگار عالم اس شب میں، پہلی شب میں، ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب میں ہماری امت کے لوگوں کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. چاہے وہ گناہ اس انسان نے علانیہ انجام دیا ہو یا چھپ کر انجام دیا ہو، ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، پروردگار عالم ہر قسم کے گناہ کو بخش دیتا ہے. ورفع لکم الف درجہ. پروردگار عالم 2000 درجات انسان کے بلند کرتا ہے. یعنی پروردگار عالم امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ احسان کرتا ہے کہ ہر انسان کا درجہ 2000 برابر پروردگار عالم بلند کرتا ہے. وَبَنَا لَكُمْ 50 مدینہ. اور پروردگار عالم اس شب کے طفیل میں، اس شب کے فیض سے پروردگار عالم 50 شہر بناتا ہے. یعنی جو انسان اس شب کو درک کرے گا اور اس شب میں پروردگار عالم کی خدمت میں حاضر ہوگا، تو اس کو پروردگار عالم یہ سارے ثواب عطا کرے گا. اس کے بعد دعا
جو جملے ہیں وہ جملے نہایت عظیم جملے کہ پروردگار ہمیں ہمارے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ قرار دے، کہ پروردگار عالم نے گویا روزے داروں کی کوالٹی رکھی ہے، ایک ایسی حالت ہے کہ یعنی ایسے روزے دار کہ جن کا روزہ مکمل ہے، لہٰذا انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمارے روزے کو ان جیسا یا ان لوگوں جیسا روزہ قرار دے کہ جن کا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ مکمل روزہ کن لوگوں کا روزہ ہوتا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں، 3 طرح کے روزے دار ہیں۔ ایک عام روزہ یہ ہے کہ سب رکھتے ہیں کہ صبح سحری کھایا اور اس کے بعد پھر کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو اذان مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں، یعنی دن بھر پیٹ میں کچھ نہیں جاتا یا کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لہذا ان کا روزہ صرف اور صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی انسان کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ باطل نہیں ہے۔ لہذا جو فقہی احکام ہوتے ہیں وہ بس اس عنوان سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے اس طریقے سے روزہ رکھا تو صحیح ہے یا نہیں، صحیح ہے فقہی اعتبار سے، لیکن بارگاہ الہی میں قابل قبول بھی ہوگا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہذا عام لوگوں کا روزہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن جو خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، خاص روزہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو انسان گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ انسان کا روزہ کامل ہو سکے، مکمل ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارا کان بھی روزہ رہے، تمہاری آنکھ بھی روزہ رہے، تمہارے بال بھی روزہ رہیں، تمہاری کھال بھی روزہ رہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ امام نے اسی طریقے سے تمام چیزوں کو ذکر کیا۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ کان سے انسان جو ہے کوئی ایسی بات نہ سنے کہ جو رضا الہی، مرضی معبود کے خلاف ہو، غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے۔ انسان مثلاً وہ حرام آوازیں، غنا ہے، موسیقی ہے، میوزک ہے، حرام میوزک، انسان اس سے پرہیز کرے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ انسان حرام نگاہوں سے پرہیز کرے، ایسی چیزیں نہ دیکھیں کہ جس کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ انسان کے بال کا روزہ عورتوں کے حوالے سے یہ پایا جاتا ہے کہ مثلاً نامحرم سے اپنے بالوں کو چھپائے، یہ روزے کی ایک قسم ہے۔ انسان کی کھال کا روزہ یعنی بہرحال اپنی بدن کے ہر حصے کو انسان ان چیزوں سے بچائے کہ جو اس کے لیے حرام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے اسی طریقے سے تمام اشیاء کو گنایا اور گنانے کے بعد کہا کہ خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا روزہ اگر ہے تو روزے کا دن تمہارے اس دن کے جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن تم روزہ نہیں ہو، یعنی جس دن انسان روزہ نہیں رہتا اس دن حالت کیا ہوتی ہے، اور جس دن روزہ رہتا ہے اس دن حالت کیا ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان روزہ نہیں رہتا ممکن ہے انسان کے لیے حلال ہو، لہذا روزے میں ان سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ لیکن یہ روزہ بھی بہرحال خاص روزہ ہے، لیکن جو روزے کی سب سے اہم منزل ہے اور جو سب سے خاص منزل ہے، خاص الخواص روزہ یہ ہے کہ انسان کا روزہ دل سے روزہ ہو، نیت کا روزہ ہو، کہ اگر انسان اس روزے کے فلسفے کو سمجھ لے کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں، یعنی عام دنوں میں نامحرم کو دیکھنا حرام ہے ہمارے لیے، مثلا بد زبانی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ انسان کو اپنی زبان کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ انسان کے کان کے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہیں، انسان کے گویا کھانے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں آنے کے بعد پروردگار عالم نے ایک خاص مدت کے لیے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک کہا کہ دیکھو کھانا پینا تمہارے لیے حرام ہے، کھاؤ پیو نہیں۔ ایک انسان اگر حقیقی طور پر روزے دار ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، اس انسان کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بعض مقامات پر 18-20 گھنٹے تک کے روزے ہوتے ہیں،
اگر انسان 12 گھنٹے سے لے کر 20 گھنٹے تک پروردگار عالم کے حکم سے کھانا پینا جیسی ضرورت کو انسان ترک کر سکتا ہے، یعنی عام دنوں میں انسان دن بھر میں کم سے کم بہرحال 2 مرتبہ تو کھانا کھاتا ہی ہے، پھر مثلاً 1 مرتبہ چائے بھی ہے، ناشتہ جو ہوتا ہے وہ بھی سورج نکلنے کے بعد ہی ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا بھی انسان کا یعنی دن کے درمیانی حصے میں ہوتا ہے، پھر شام کو عام طور سے مغرب سے پہلے لوگ چائے ناشتہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا حکم آیا کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ سب نہیں کرنا ہے، انسان اپنے اوپر یہ لازم کر لیتا ہے کہ اب خدا نے منع کر دیا ہے تو نہیں کریں۔ اگر انسان اسی بات کو سمجھ لے کہ پروردگار عالم نے کہہ دیا ہے تو ہم کیوں عمل کر رہے ہیں، اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، کہ اگر پروردگار عالم ہمارا معبود ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ 12 گھنٹے بھوکے رہو، 12 گھنٹے پیاسے رہو، 16 گھنٹے پیاسے رہو، بھوکے رہو، اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، تو وہ معبود تو ہمیشہ کے لیے ہمارا ہر دن ہے، 24 گھنٹے ہے، ہر سال کے ہر دن وہی معبود ہے ہمارا۔ اگر اس کے کہنے کی بنیاد پر ہم کھانے پینے جیسی ضروری چیزیں اپنی زندگی میں ترک کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے کہنے کی بنیاد پر ہم دوسری چیزوں کو کیوں نہیں ترک کر سکتے، دوسری چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں، عام دنوں میں پروردگار عالم نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں ان کو بھی ہم ترک کر سکتے ہیں۔ اگر انسان اس بات کو محسوس کر لے تو پھر اس انسان کا روزہ گویا مکمل ہو جائے گا، کہ جو روزے دار ہیں اس حوالے سے ان کا روزہ ایسا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حقیقی روزہ ایسے ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی غیبت کر دیتا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جب روزہ رہے تو اس حد تک انسان گناہوں سے پرہیز کرے کہ حتیٰ کسی مسلمان کی غیبت بھی اس سے نہ ہونے پائے۔ اگر انسان اس حد تک اپنے کو محفوظ رکھے روزے میں تو اس کا روزہ کامل ہے، اور حقیقی طور پر اس کا روزہ روزے داروں جیسا ہوگا، اور اس کو وہ اجر عطا ہونے والا ہے کہ جو روزے داروں کا اجر ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں وہ بھی دعا صرف اس لیے نہیں کہ ہم پروردگار عالم سے کہہ کے کنارے ہو جائیں کہ ہمارے قیام کو قیام کرنے والوں میں، یعنی نماز کو ہمارے نماز گزاروں جیسی نماز قرار دے، تو نماز پڑھیں گے تب تو پروردگار عالم ایسی قرار دے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں اگر ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے جرم کو بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تو ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں اس کے لیے۔ پروردگار عالم نے جن چیزوں سے کو منع کیا ہے اس سے پرہیز کریں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو انجام دیں، تاکہ ہمارا روزہ مکمل ہو سکے اور بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو سکے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں، خاص کر اس پہلی شب میں اور پہلے دن کے روزے میں، ہمیں بہترین عبادت اور اطاعت کی توفیق کرامت فرما، اور ہماری اس مختصر عبادت اور اطاعت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔